کلاس ہفتم کی اردو کتاب میں سے سبق نمبر 5 ہے گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا۔ اس سبق میں ایک ایسی لڑکی کا ذکر ہے جس نے زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کا بہادری سے سامنا کرتے ہوئے ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ اسے نوبل انعام ملا۔ اس نے تمام مشکلات کا بہادری اور ہمت سے مقابلہ کیا اور تمام مشکلات کو شکست دے دی اور آخر اپنی زندگی میں ایک کامیاب مقام حاصل کر لیا۔ اب وہ لڑکی کون تھی وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ زمانے کی نرنگیاں بھی عجیب ہیں۔ نرنگیاں یعنی کہ تبدیلیاں، آنے والے اتار چڑھاؤ، کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں تو کبھی معروف خاندان کے فرد کو غلامی کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں۔ اب ماریا اسکلوڈوسکا کی مثال دیکھیے، یعنی کہ اس سبق میں ہم جس لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے ماریا اسکلوڈوسکا۔ باپ پولینڈ کے اسکول کا ایک ٹیچر، ملک غیر ملکی حکومت کا غلام، ماں ٹی بی کی مریض۔ ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہو پاتی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ برطرف مطلب نکال دیا جاتا ہے۔ ایک بہن ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے، یعنی کہ وہ مر جاتی ہے۔ حکمراں قوم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے۔ مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی، لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی؟ اسے تو دشواریوں سے ہار مان لینے کے بجائے ان کا مقابلہ کر کے ہی خوشی ہوتی تھی۔ دشواریاں یعنی کہ مشکلات۔ ہم وطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا وہ اس کے سامنے تھا، لیکن خوف زدہ ہونے کے بجائے اس نے چھپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار مطلب ایک طرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا۔ خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، فرانس کا سفر۔ لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل امر تھا۔ امر مطلب مشکل کام تھا۔ اب ماریا کو اپنے اثار کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اثار مطلب قربانی۔ اس نے بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانے کی ذمہ داری یعنی کہ اس کا وزن اٹھانے کی ذمہ داری، اس کے خرچے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے خاندان میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت کر لی۔ البتہ بڑی بہن سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریا کو فرانس بلا لے گی، یعنی کہ اس نے اپنی بہن کی تعلیم کے تمام خرچے خود برداشت کیے، لیکن اس سے یہ وعدہ بھی لے لیا کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی تو وہ ماریا کو بھی فرانس بلا لے گی۔ ماریا نے ایک عزم مطلب ایک ارادے کے ساتھ خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا۔ دھن کی پکی ہمت و جرات کا نمونہ یہی ماریا اسکلوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کے چند ان سائنسدانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انعام سے 2 بار نوازا گیا، جو ایک نوبل انعام پانے والی کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی، اور جسے دنیا مدام ماریا کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ 1890 تک ماریا کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے اور وہ چاہتی تو پیرس جا سکتی تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ اب بھی کچھ اور صبر کیا جائے۔ آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا۔ شروع کے کچھ دن اس نے اپنی بہن کے گھر گزارے۔ یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں، وقت پر کھانا، دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع۔ البتہ یہاں اسے فرانسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسی ماحول نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف فرانس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا، یعنی کہ اس ملک میں رہنے کے لیے وہاں کی زبان سمجھنا بہت ضروری تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا۔
اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹھری میں رہنے لگیں۔ یہ کوٹھری مکان کی تیسری منزل پر تھی، جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا، پھر کھانے کا مناسب بندوبست نہیں تھا اور اکثر تو ماریو کو بھوکا رہ جانا پڑتا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریو کو یہ جگہ پسند تھی۔ یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے بہت وقت ملتا۔